بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی سب سے بڑی خبر، کل سے سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین کے حوالے سے سب سے بڑی خبر جو چلی وہ یہی تھی کہ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 85% اضافہ کر دیا گیا۔ بلکہ مختلف چینلز میں، آج چینلز اور دوسرے جو مختلف سرکاری ٹی وی تھے وہاں پہ بھی یہ خبر چلائی گئی کہ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 85%، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے جو 2008 والا ہاؤس رینٹ ہے اس میں اضافہ نہیں، بلکہ اس کے مطابق جو پہلے جو لوگ 2008 والا ہاؤس رینٹ لے رہے ہیں اس کی بجائے اب 2025 میں اضافہ جو اب کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، بہت بڑی خبر تھی کہ ایٹ اے ٹائم جو 85% ہاؤس رینٹ میں اضافہ کر دیا گیا، جو کہ ایک ناممکن سی خبر لگتی تھی۔ اب بڑے بڑے جو اچھے چینلز تھے جن کو سرکاری ملازمین جن پر اعتماد کرتے تھے، اب انہوں نے بھی اس خبر کو اپنے ویوز لینے کے لیے بڑا جو چونا لگایا اس خبر کا کہ جی ہاؤس رینٹ میں 85% اضافہ کر دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% اضافہ کر دیا گیا۔ یہ مختلف خبریں تھیں، اور وہ جو سمری ایک پٹ اپ کی گئی تھی اس کو بھیجا گیا جی 1 سے لے کر 22 اسکیل تک کے جتنے ملازمین ہیں ان کی جو سمری تھی وہ پہلے پٹ اپ کی گئی تھی جو وزارت خزانہ کی طرف سے، جو وفاقی جو کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد یہ لاگو ہو جائے گا۔ تو اصل میں ہاؤس رینٹ ہوتا ہے 3 قسم کا، آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک، تمام سرکاری ملازمین ہاؤس رینٹ لیتے ہیں، وہ شہر والے لوگ جو لیتے ہیں ہاؤس رینٹ ملازمین انہیں 45% ملتا ہے، اور جو شہر سے باہر ہوتے ہیں دیہات والے ایریے میں انہیں 30% ملتا ہے۔ ایک تو وہ اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے کیٹیگری میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے یہ مکانات ہوتے ہیں، یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سرکاری جو رہائش ہے وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کی جو 45% یا 30% جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، ان کو ہاؤس رینٹ نہیں ملتا، بلکہ ایکسٹرا 5% ان کو اور دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے وہ سرکاری رہائش میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اور اس طرح تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائرنگ سیلنگ یعنی ہاؤس رینٹ لیتے ہیں، یعنی کرائے کے مکان پر رہتے ہیں۔ یہ وفاقی ملازمین کے کچھ ملازمین ہیں، وفاقی جو حکومت ہے اس کے ملازمین ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں، جیسے اس میں انہوں نے مطلب یہ چند شہروں کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا کہ ان شہر کے جو لوگ ہیں وہ کرائے کے مکان پر رہ سکتے ہیں، جس میں کوئٹہ ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے اور پشاور ہے۔ تو اس طرح کے یہاں پہ رہنے والے ملازمین جو ہیں وہ کرائے کے مکان پر رہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہائرنگ سیلنگ رینٹ ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے ان کو۔ اب اس میں اصل میں اس میں اضافہ کیا گیا 85%۔ وہ پہلے بڑا لے رہے ہیں لیکن اب ان میں 85% اور اضافہ موجودہ مہنگائی کے حساب سے کر دیا، اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنا بڑا اضافہ، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ حکومت جو ہے وہ نہیں کرتی غور، جو ملازمین کو دینے والی جلد ہائرنگ میں انہوں نے 85% ایٹ اے ٹائم اضافہ کرو۔ اس کی سمری پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی اور اس میں بڑی خبریں آ رہی تھیں جی پٹ اپ ہوگی، پاس ہوگی، لیکن اب جا کر یہ سمری پٹ اپ ہوئی ہے اور یہ کیبنٹ کے پاس گئی، اور کیبنٹ نے اس نے باقاعدہ کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی۔ اچھا، اب یہ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی وہ جو ہاؤس رینٹ کا چکر ہے نا 2008 والا، اور جو باقی ملازمین ہیں ان کو 2008 کے پے سکیل پر ہاؤس رینٹ مل رہا ہے، جو کہ بہت ہی آپ کی سوچ سے بالاتر ہوگا کہ بالکل بہت کم ہے۔ 2000 2500 سے لے کے وہ 1000 1500 سے یعنی کہ لے کے وہ اس کی جو ریشو ہے نا وہ 5000 تک آگے جو جاتی ہے، اس بہت ہی کم قسم کا وہ جو ہاؤس رینٹ ہے اس کو ملتا ہے۔ اس کی میں اگر بتاؤں نا تھوڑا سا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 30% آپ اسکیل نمبر 1 میں لے رہے ہیں تو 1337 روپے آپ کو ہاؤس رینٹ ملے گا۔ اب 1337 اور جو 45% لوگ لے رہے ہیں، وہ ایک چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 2000 کچھ اس طریقے، جو زیادہ سے زیادہ 21-22 اسکیل کا جو بندہ ہے نا وہ ہاؤس رینٹ اگر لیتا ہے نا دیہات کا تو 12000 کچھ ہے، اور 22 میں اسکیل کا اور 18000 کچھ ہے جو لیتا ہے وہ شہر کا جو ملازم ہے۔ اب یہ 2008 کے سکیل پہ انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے۔ 2018 میں بھی اضافہ ہوا لیکن سکیل وہی تھا 2008 والا۔ اب جو موجودہ صورتحال جو ہائرنگ میں بتاتا چلوں، اب جو ہائرنگ والا، اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکاری مکانوں میں رہتے ہیں،
تو ان کا یہ ہاؤس رینٹ یہ ان کا کٹ جاتا ہے آٹومیٹک، ان کا ہاؤس رینٹ آتا ہی نہیں ہے، اور 5% اس کی ایکسٹرا کٹوتی ان کو دینی پڑتی ہے۔ یہ تو ہو گئے سرکاری ملازم، جو سرکاری کوارٹروں میں رہائشوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ ہیں جو ہائرنگ پہ رہتے ہیں، یعنی کرائے کے مکان پر، ان کے لیے کہیں بھی مکان نہیں اویلیبل، وہ کہتے ہیں حکومت کہتی ہے آپ کرائے پہ مکان لے لیں۔ اب اس کا کرایہ آپ سوچیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنا بڑا اضافہ، 45% اضافہ، یعنی کہ اگر اس میں آپ جس میں جو بڑے بڑے شہر میں نے آپ کو بتا دی، وہاں کے جو وفاقی ملازمین ہیں ان کو ان کا یہ اضافہ 45% کیا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے اسکیل کی بھی بات کریں تو اس کو 12,000 روپیہ کرایہ اب ملے گا، جو کہ پہلے 6,000 تھا۔ اب اگر 22ویں اسکیل کی بات کریں تو 1,65,000 روپیہ آپ کو وہ کرایہ ملے گا، 1,65,000 روپیہ، یعنی کہ آپ محل نما قسم کی کوٹھی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیل نمبر 1 کی بات کریں، 2 میں جو ہے وہ 85% کے حساب سے اضافہ کیا گیا، جو پہلے 6,000 کچھ تھا اب 12,000۔ اسی طرح یہ اسکیل نمبر 6 تک جو تھے وہ 9,000 کچھ تھے، اب 17,000 ہو گیا۔ اب اسکیل نمبر 7 سے لے کر اسکیل نمبر 10 تک جو پہلے 14,000 کچھ ملتا تھا، اب 27,000 پہ چلا گیا۔ اور اب اسکیل نمبر 11 سے لے کر اسکیل نمبر 13 تک جو پہلے 39,000 ملتا تھا کرایہ، جو پہلے ملتا تھا 21,000، اب 39,000 ہو گیا۔ اس سے آگے چلیں تو 15 سے لے کے 50,000، اور اس سے آگے 17 اسکیل والوں کو 66,000 روپے اب ملے گا، پہلے 35,000 تھا۔ اب اس سے آگے 18 اسکیلوں کو 35 تھا، اب 66۔ اس طرح 19ویں اسکیل والوں کو 46,000 پہلے تھا، اب 86,000، اور 20ویں اسکیل کو جو 60,000 تھا اب 1,09,000، 1,31,000 19ویں والے کو، 20ویں والے کو، اور 22ویں والے کو 1,65,000۔ تو یہ اصل میں حقیقت اور کہانی تھی جس کو سوشل میڈیا پر چڑھا کے بڑھا کے ہاؤس رینٹ میں اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت ہاؤس رینٹ میں اضافہ 2008 والا کر رہی ہے، وہ کرے گی تو چلو اگلے کسی اسکیل میں 2011 کے اسکیل میں 15 والے اسکیل میں کسی میں اضافہ کر دے گی، اور موجودہ پہ 85% اضافہ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یہ کر سکے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔